کیا پوچھنا ہے ماشاءاللہ، انتظام کر کے آپ آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، زبان اور آواز انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ انداز عطا فرمائے، آواز عطا فرمائے۔ نبی کی نعت پڑھیے، خوب پڑھیے، خوب گائیے، نبی کی گیت گاؤ، سماعت فرمائے۔ میرے خیال سے یہ آپ کو مکمل سمجھ میں آئے گا۔ کہہ دو یا رسول اللہ، درود شریف پڑھی بڑھیے آگے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آمینہ کے للن اجیار ہوئے گا۔ اجیار سمجھتے ہیں نا؟ آمنہ کے لال کون تھے؟ احمد مختار ہے، آمنہ کے لال ہے، رب کے محبوب ہے، سبحان اللہ، جن کی تعریف قرآن نے کیا ہے، جن کی تعریف وید نے بھی کیا ہے، جن کی تعریف زید نے کیا ہے، جن کی تعریف بھوشن اتر قرآن میں بھی ہے، جن کی تعریف مکمل 18 پرانوں میں سے قرآن میں ہے، جس کو ویدیا جی نے گڑھ جی سے کہا، گڑھ جی نے تلسی داس جی سے کہا، دیہ سے عرب بھرک لت سوہائی، سوہتل بھومگت سنو کھگے رہائی، سمبو سمت تا کر ہوئی، سندرم رام دے تتا سوئی، سمت بکرم کے دو انگا، مہمہ کوکنے چھتر پتنگا، نگم اگم سویتی جپارا، نگم اگم سویتی جپارا، ارے پتیا باؤ مجھارا، تب لگی سندرم چہلو کے، تب لگی سندرم چہلو کے، ارے بن محمد پار نہ ہوئے۔ اسی لئے میں نے کہا گنگم شیرانم پنڈتم گودانم اوتانم اودانم اوتانم اودانم ریشم چنم شیشم نم پربتم چنم شیشم نم پربتم چنم شیشم نم اوم نم شواہا 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 شواہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، کتنے پیارے انداز میں کہا ہے۔ ابھی اس کی کچھ تشریح ہم بعد میں کریں گے۔ میں سوچ رہا ہوں دونوں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے جی تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ جی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سماعت فرمائیں۔ آئے آمینہ کے للن اجیار ہوئے گا، اجیار اجیار ہاں اجیار، ارے اجیار ہوئے گا، چاروں وریا دے کو نوری بوچھار ہوئے گا، چاروں وریا دے کو نوری بوچھار ہوئے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیے، ادھر نور کی بوچھار ہے، مجمع سے نوٹ کی برسات ہے۔ واہ 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 واہ، کیا پوچھنا ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ادھر والا ٹولہ لگتا بڑا غریب ہے، جی ہے نہیں؟ بڑی بڑی نوٹیں سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ زیادہ چلا جائے جی، نبی کے نام پر، ہے کہ نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھیے گا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اجیار اجیار ارے اجیار ہوئی گوا، چاروں وریا دے کو نوری بوچھار ہوئے گوا۔ سید آمنہ فرماتی ہے، خرج منی نور فاضاءت لها قصور الشام، مجھ سے نور نکلا جس سے شام و کسریٰ کے محل روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آئے آمنہ کے للن اجیار ہوئی گوا، چاروں وریاں دیکھو نوری، پیار سے، ایمان سے، ارے سب لوگ بھائی بولو، بولنا بھائی، گھائی میں تو نہیں ہو، غصے میں تو نہیں ہو نا، تو مسکرایا کرو یار، بڑا دل لگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی شعر سماعت فرمائیں۔ اجیار اجیار ہوئی گوا، چاروں وریا دے کو نوری بوچھار ہوئے گوا، اور کسرا کے کنگور ٹوٹ گئے،
बुद्ध सब औंधे होए गए हो, बुद्ध सब औंधे होए गए हो। 360 थे, सब झुक गए। सुभान अल्लाह। समात फरमाए कि सिर के कंगूर टूट गए, बुद्ध सब औंधे होए गए हो, बुद्ध सब औंधे होए गए हो। और फारस की अगिया बुझ गईले, फारस की अगिया बुझ गईले। अरे नूर जमा झंबर से नूर चादर के किनारे संसार हुए, नूरी चादर के किनारे संसार हुए गवा। संसार संसार अरे संसार हुए गवा। आया मिना के ललन उजियार हुए गवा, आया मिना के ललन उजियार हुए गवा। बहुत तेज, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। पछताइए नहीं, दिल खोल कर आइए। सुभान अल्लाह, सुभान पछताते अल्लाह। रहेंगे आप। वाह, वाह, वाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी शेर समात फरमाए कि चांद से सिवा चमके चेहरा उजियार हुए गवा। लोग चांद से तशबीह देते हैं, चांद से तशबीह देना ये भी गलत है नहीं? कैसे? चांद में दाग है, रसूल का चेहरा साफ है। ये चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा है, ये चेहरे को कुरान ने कहा है वदारियन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो कुरान ने कहा है। आओ जरा पंडितों से पूछो, बरहनों से पूछो, माथे पे चंदन का निशान लगाने वालों से पूछो, हाथ में त्रिशूल लेने वाले से पूछो, राम राम सीता राम करने वालों से पूछो, ओम नमः शिवाय स्वाहा करने वालों से पूछो, मंदिर के पुजारियों से पूछो, घंटा बजाने वालों से पूछो, तो वो भी मचल गए। कहा सरकार के हुस्न की बात करते हो तो मेरी भी सुन लो। तड़प गया दीवाना, मचल गया दीवाना, बड़े प्यार से कहने लगा। क्या कहने लगा? कह दो सुभान अल्लाह। बड़े प्यार से कहने लगा, ईमान से कहने लगा कि सुंदरी रूप केवल मुस्काए। हाय हाय हाय, कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, जवाब नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुंदरी रूप केवल मुस्काए, सुंदरी रूप केवल मुस्काए। अरे नाम मोहम्मद जगमग 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 छाए। वाह वाह वाह। और कहा सुनो, इतने पर बस नहीं है, कोई कह सकता है कि सरकार की तरह और भी कोई है। तो उस शक को दूर कर दिया, कहने लगा क्या कि बरतते हंसी कि सुनर मोहोए, कै मोहोए। मोहतरम कलंदर साहब कै मोहोए, या मोहब्बत से कह दीजिए एक मुंह हुई। आप लोग भी बोलिए एक मुंह। मुंह समझते हो ना? मुंह नहीं समझोगे तो क्या चेहरा समझोगे? है कि नहीं? बरतते हंसी कि सुनर मोहोए, बरतते हंसी कि सुनर मोहोए। अरे जह के बाद न पावे कोई, ओ नुमसा। इसकी भी मैं अभी तशरीह कर दूंगा थोड़ी देर में। ये क्यों कहता हूं बार बार, और लोग क्यों कहते हैं बार बार। वक्त ज्यादा हो गया, वरना आपको और भी बातें बताई जाती हैं। चलिए शेर में जल्दी से पूरा कर दूं। कहिए सुभान अल्लाह। उजियार उजियार हुई गवा, हाँ उजियार, अरे उजियार हुई गवा। ऐसा नाका पे निछावे घर बार हुए गवा, ऐसा नाका पे निछावे घर बार हुए गवा। घर बार, घर बार, अरे घर बार हुए गवा। आए आमिना के ललन उजियार हुए गवा। चारों वरिया दे नूरी बौछार हुए गवा। माशाल्लाह। देखिए आका की मोहब्बत में मेरी निगाहें देख रही कि सिर्फ बभनान ही के नहीं बल्कि
قرب و جوار کے دور دور سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کنگیا کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بیرپور بھرپورا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ شاید کہ وہی لوگ بیٹھے ہیں اور آپ یہاں کے جو لوگ ہوں، باقی لوگ چلے گئے۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ دو شعر اور دیتا ہوں، حفاظت کیجئے، سنبھالیے اس کو، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اجیار ہوئی گوا آیا منا کہ للن اجیار ہوئی گوا، اور چاند جھک جھک کے رہے سلامی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند جھک جھک کے رہے سلامی، چاند جھک جھک کے رہے سلامی، بکھوچوں میں پاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری نگاہ نہیں پہچان پائی، آپ بھی بھاگے چلے، یہ بھی بہت دیوانے ہمارے، اس میں بہت ایسے لوگ ہیں بہت دیوانے۔ اکثر اس علاقے میں میرا پروگرام ہوا ہے اس بیچ میں، اور یہ سب لوگ تھے۔ محترم عبدالجبار صاحب، دیکھیے ان کی دکان بھی بمنان میں ہے، اور یہ بغل کے رہنے والے بہت چاہتے ہیں بیچارے مجھے، بہت زمانے سے چاہتے ہیں۔ زاہد علی صاحب، عبدالقادر صاحب، عرفان صاحب، ماشاءاللہ دیکھیے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی اس علاقے میں میرا پروگرام ایسا نہیں جہاں یہ لوگ نہیں پہنچتے، ماشاءاللہ پہنچتے ہیں لوگ، بیچارے رکے ہوئے ہیں، کہا اگر کوئی نہیں ساتھ دے گا تو ہم لوگ تو ہے ہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، ایمان سے بولیے سبحان اللہ۔ چاند جھک جھک کے رہی سلامے، شعر بھی میں کاٹ کاٹ کے پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ چاند جھک جھک کے رہی سلامی، ارے بکھوچوں میں پاؤ۔ بگھوا جانا تو بابو ہے، نہیں جانتے؟ شیروا اور سروا، یعنی یہ سب سرل زبان ہے، سب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا، مسکنوا اور منکاپور کے درمیان جنگل میں شیر آیا، بچ کے رہیے گا۔ لیکن یہ تو ایسے غوث اعظم کی محفل ہے کہ ایسے ایسے شیروں کے شیر کو بھی ایک کتا پھاڑ ڈالا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ غوث اعظم کے ٹکڑوں کا پلا ہوا کتا جب اس کے اندر اتنی طاقت ہے، تو پھر آپ ذرا بتاؤ کہ شہنشاہ بغداد کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب ولیوں کے سردار کا جب یہ عالم ہے، تو پھر ذرا بتاؤ نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب اس بار کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کہ ان کے در کا کتا بھی پھا ڈالے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو شیر کیا ہے، جنگل کے درندے میرے آقا کی سلامی کرتے ہیں، قدم ناز چومتے ہیں، جن کا طلبہ لاجواب، جن کا جلوہ لاجواب۔ ابھی ہم کچھ عرض کریں گے، جلدی سے آپ سن لیں، کہیے سبحان اللہ۔ چاند جھک جھک کے رہی سلامی، چاند جھک جھک کے رہی سلامی، ارے بکھوچوں میں پاؤ، بکھوچوں میں پاؤ، تم منجی نہ آقا اپنا دشوار ہوئے گوا، دشوار ارے دشوار ہوئے گوا، ایسا ناقہ پہ نچھاو کر بار ہوئے گوا، ایسا ناقہ پہ نچھاو کر بار ہوئے گوا، آئے آمینہ کے للن اجیار ہوئے گوا۔ میرے سرکار کا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے کہ چاند دیکھے تو چاندنی فیل ہو جائے، سورج دیکھے تو روشنی مات ہو جائے۔ یہ میرے سرکار کا جلوہ ہے۔ آخری شعر سن لیں، میرے سرکار جب جنت میں تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ جنت میں، جنم بیکنٹھ میں، سورگ میں۔ اچھا پورا مجمع بتائے کس کو بیکنٹھ چاہیے اور کس کو جنم بیکنٹھ چاہیے؟
बड़े होशियार है भगवान के लोग। किसको जन्म बैकुंठ चाहिए और किसको बैकुंठ चाहिए। अच्छा, किसको स्वर्ग चाहिए, किसको नरक चाहिए। हाथ उठा के बोलो स्वर्ग किसको चाहिए। बड़े होशियार है भाई बाबा भी आप। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। बड़ी दिलजमी के साथ आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। है तो ऐसे जन्नत में चले जाओगे। बड़े प्यार से कहा था एक ब्राह्मण ने, क्या कहा था कि तू रुष करुण बाद में बनरत है सबका। तू रुष करुण बाद में अरे बनरत है सबका। अरे बैकुंठ बासी न बनियो बिना मोहम्मद नाम। इसीलिए जब कोई मरता है तो ये भी जाते हैं कान में, कहते हैं बाबू पढ़ ले, बाबू पढ़ ले। अनकही, जिसे अनकही कहते हैं, पूछिए इनसे। कान में कहते हैं पढ़ ले क्या। ला इलाहा निपापम इल्लाहम परम पदम जन्म गुण बराम ने तुझनी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी मैं बताऊंगा, शेर सुनिए जल्दी से, ताकि उसे मैं अपनी तकरीर में समेट कर रख दूं। कहिए सुभान अल्लाह। वक्त आपने सब निकाल दिया। मैं सोचता हूँ आप परेशान ना हो मेरी तकरीर से, ठीक है। मैं तो चाहता था कि सलाम हो जाए। कहिए या रसूल अल्लाह। समात फरमाए, तशरीफ ले गया आप। क्या बहुत प्यारा शेर है। देख के ऐसन अरबी दूल्हा। जैसे नादिम साहब की नात जब सबने सुनी थी तो है ललचा गए सब। कहा हजरत फिर से वो शेर पढ़ी है। तो जब हूरों ने देखा सरकार का जलवा तो हूरें भी ललचा गई, हूरें भी लुभा गई। शायर कहता है, देख के सन अरबी दूल्हा हूर गई लुभाए, हूर गई लुभाए, हूरे गई लुभाए। हूर हूर अगर आसमान दुनिया से जन्नत की तरफ झांक दे तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। एक हूर, लेकिन हूर भी जो नबी का तलबा देख ले तो हूर का चेहरा नहीं देखेगा। तलबा की बात करता हूं और सरकार आला हजरत की जबान में भी मैं बताऊंगा आपको, पंडितों की जबान में बताऊंगा, ऋग्वेद की ऋग्वेद सामवेद के जबान में भी बताऊंगा। सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह। देख के ऐसन अरबी दूल्हा होर गई लो भाई, होर गई लो भाई। ध्यान से, होर गई लो भाई। और लौट लागे अरबी दूल्हा तो होरे कहले हाय। वाह बेशक बहुत अच्छा। हाय हाय। अब ये तो जा रहे हैं, जलवा कहाँ देखने को मिलेगा। हाय है, कितना प्यारा जलवा है। हाय है, सुभान अल्लाह। शायर कहता है, तो होरे कहले हाय, सुन लागे जन्नत, सुन लागे जन्नत ऐसन सरदार के बिना, सुन लागे जन्नत ऐसे सरदार के बिना, सरदार के बिना, सरदार के बिना, सुनी लागे जन्नत ऐसे सरदार के बिना। सुनी कौनो मस्जिद जैसे मीनार के बिना। मस्जिद में मीनार ना हो तो अच्छा लगता है। समाप्त करें। सुनी कौनो मस्जिद जैसे मीनार के बिना, मीनार के बिना, वैसे सुनार से आजम सरकार के बिना, वैसे सुनार से आजम सरकार के बिना, वैसे सुनार से आजम सरकार के बिना। फिर एक बार पढ़िए। सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। हर साल ये प्रोग्राम 3 बजे तक चलता था।
اچھا ماشاء، چلے تو تھوڑی دیر، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر محنت کر لیجیے، اتنا ہی سنیے جتنا آپ سنبھال پائیں۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے کہ ایک بوند اگر اثر کرے تو یہی کافی ہے۔ محبت سے آپ چند منٹ بیٹھ جائیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نخد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ ارے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا۔ الغرض ہر ایک بیچارے کو ایک چارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو ایک چارہ مل گیا۔ ارے ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اب مانگ لو چشم تر مانگ لو، واہ واہ مانگ لو، اب جو بھی مانگنا ہے، نیند تو گئی، قبولیت کا وقت ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ ارے نور والے کے آنگن میں گھر مانگ لو، واہ 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 نور والے کے آنگن میں گھر مانگ لو۔ ارے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اے قرب و جوار ببنان مارکیٹ سے آئے ہوئے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، یقیناً آپ ہماری محبت میں نہیں، مفتی صاحب کی محبت میں نہیں، صوفی صاحب کی محبت میں نہیں، خطیب نیپال کی محبت میں نہیں، ان تمام علماء کی محبت میں نہیں آئے ہیں، بلکہ غوث آدم کی محبت میں آئے ہیں، غوث آدم کی محبت میں بیٹھے ہیں، پیران پیر روشن ضمیر کی محبت میں بیٹھے ہیں، جو ایسے سید ہیں جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، بے شک جو روشن ضمیر بھی ہے اور پیروں کے پیر بھی ہے، بے شک اور پیروں کی پیر ہی نہیں بلکہ روشن ضمیر بھی ہے۔ آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کی محبت میں آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے سے فقیر سبحانی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت بیان کیجئے، ہم لوگ بیٹھیں گے، جتنی راتیں گزری تھی وہ سب اپنے لیے، آج کی رات غوث اعظم کے لیے، آج کی رات خواجہ غریب نواز کے لیے۔ یقیناً آپ بھی کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ کا فون ہمارے پاس ہے، جیسا کہ بیان کیا، ہم بہت دور جا رہے تھے اور وہاں جا کر کے میں نے حاضری لگائی، اور حاضری دے کر کے چند کلمات نصیحت کے کہہ کر کے میں حاضر خدمت ہوا، اور یہ غوث آدم کی محبت جو ہمیں کھینچ کر یہاں لے آئی، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پیروں کے پیر نے یہ کرشمہ دکھا دیا۔ واہ 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 زور سے بولو، سبحان اللہ منہ کھول کے بولو، سبحان اللہ اس کے بعد ڈولو، ابھی تو بولو، سبحان اللہ۔ پیروں کے پیر نے پیروں کے پیر نے کرشمہ دکھا دیا، کرشمہ دکھا دیا۔ ارے مردوں کو پھر سے آپ نے زندہ بنا دیا، زندہ بنا دیا، مردوں کو پھر سے آپ نے زندہ بنا دیا، زندہ بنا دیا، زندہ بنا دیا۔ تو پورا مجمع بولے کس کی محبت میں؟ غوث پاک کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ پیروں کے پیر کی محبت میں۔ آج آپ نیند کی قربانی دے رہے ہو، یہ محترم حضرت سبحانی صاحب، ہم اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، ہم غوث آدم کی محبت میں، ہم یہاں آئے ہیں غوث آدم کی محبت میں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں غوث آدم کی محبت میں۔ کہاں رے بچوا،
सोवत रहे जा भाग जा माशाअल्लाह वाह वाह ये भी एक सपना देख रहा था इसकी भी निदिया टूट गई इसकी भी निदिया टूट गई और दौड़ा हुआ यहाँ पहुंच गया माशाअल्लाह कह दो सुभान अल्लाह प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह तो आपका जागना गौसे आदम के लिए है आपका आना गौसे आदम के लिए है आपका बैठना गौसे आदम के लिए है आपका चलना गौसे आदम के लिए है आपका बोलना गौसे आदम के लिए है तो एक बात बताओ गौसे आदम कोई ऐसी वैसी जात का नाम है ये तो ऐसी जात का नाम है कि दुनिया के किसी कोने से कहो या गौस अल मदद तो आपकी मदद के लिए आएंगे आसान लफ्जों में कह दूं आप समझ जाओ इसलिए कोई दरसगाह नहीं कि पढ़ा रहा हूं पश्चिम जानते हो पूरब जानते हो उत्तर दक्षिण जानते हो ऊपर नीचे जानते हैं दुनिया का कोना कोना आपको मालूम है गौसे आदम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला मेरा दीवाना मेरा मतवाला मेरा शहदाए मेरा चाहने वाला मेरा चाहने वाला मेरा दीवाना दुनिया के किसी कोने से आवाज दे तो उसकी मदद के लिए अब्दुल कादिर पहुंचता उसकी मदद के लिए पहुंचता है ये मोहतरम कलंदर साहब को जो देख रहे हो ये गौसे आदम की अता है ये गौसे आदम की अता है मेरे खास चाले तो जिसको जिंदगी दे दे अगर वही गौस चाले तो जिसको मौत दे दे दोनों कुदरत हासिल है चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दें और चाहे तो जिंदे को मुर्दा कर दें कह दो सुभान अल्लाह चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे और चाहे तो जिंदे को मुर्दा कर दे चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे ये गौसे आदम की अता है ये गौसे आदम के फैजान है सुभान अल्लाह जो भी गौसे आदम से मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह जो इमदाद मांगेगा मदद तलब करेगा दुनिया के किसी कोने में हो तो हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सेकंड भी नहीं लगेगा एक लम्हा भी नहीं लगेगा कि उसकी मदद के लिए ना पहुंचे सुभान अल्लाह तो एक बात बताओ गौसे आदम की महफिल में आप आए तो जिसकी महफिल हम सजाते हैं मेरे गौस उस महफिल में तशरीफ लाते कि नहीं लाते मेरे गौस हम जैसे गुनहगारों को देख रहे हैं उनका अगर करम हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा सुभान अल्लाह ए सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों ए हमारी मां बहनों आप नीत की कुर्बानी दे रहे हैं गौसे आदम की मोहब्बत में कल की सुबह आपसे कोई कह सकता है कि मोहतरम मोहम्मद ताहा जावेद और कलंदर साहब आप जलसा करते हो रात रात भर करते हो नीत की कुर्बानी दिलवाते हो ये सब करने से क्या फायदा है या आपने इतना गुब्बारा लगा दिया है लगाने की क्या जरूरत थी इतने उलमा को बुलाने की क्या जरूरत थी लेकिन दीवाने थे कलंदर के मुंह से निकला हम गौस की मोहब्बत में करते ये मेरा आज का लंगर खाना जो चलता है लंगर ये गौसे आदम के नाम पर पानी जो पिलाया गौसे आदम के नाम पर खाना खिलाया गौसे आदम के नाम पर चाय पिलाया जा रहा है गौसे आदम के नाम पर उलमा बुलवाए जा रहे हैं गौसे आदम की मोहब्बत में यहाँ पर जो आप बैठे हैं गौसे आदम की मोहब्बत में जो भी हम कर रहे हैं गौसे आदम की मोहब्बत में कर रहे हैं पूछने वाला ने पूछा आपने कहा गौसे आदम की मोहब्बत में तो कहा ये मोहब्बत क्या है क्या मोहब्बत भी काम आएगी कि मोहब्बत भी काम आएगी मुफ्ती साहब मेरा से बयान कहीं सुना था उनको ये बात याद थी आम ने बताया उठाओ बुखारी शरीफ उठाओ मिश्का शरीफ सफा नंबर 426 पर है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं बहुत तवज्जो से सुनिएगा एक साइड आका की बारगाह में पहुंचा सरकार का दरबार है सरकार बीच में जलवा फरमा है चारों तरफ से सहाबियों की अंजुमन है सुभान अल्लाह बीच में जैसे कोई चांद जलवागर हो गया हो सितारे घेरे हुए आने वाला आया पहुंचा नबी के बारगाह में सलाम पेश किया आका के कभी कदमों को देख रहा है कभी चेहरे को देख रहा है कभी नबी का तलवा देखा कभी नबी का जलवा देखा
کبھی نبی کا طلبہ دیکھا، کبھی نبی کا جلوہ دیکھا. ہے طلبہ بھی لاجواب، جلوہ بھی لاجواب. میں تو کہتا ہوں سرکار جس طلبے سے جس چیز کو لگا دے وہ بھی لاجواب ہو جائے. تو جب اس کا کوئی جواب نہیں تو پھر طلبہ کا کیا جواب؟ اسے نبی کے نالین کو ہم نالین پاک کہتے ہیں، وہ جوتا کو جوتا شریف کہتے ہیں. اگر کوئی جتیا کہہ دے تو کفر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا، ایمان نکل جائے گا، اس کے ایمان میں پختگی نہیں ہے. اگر کہنا ہے تو جوتا شریف کہیے. کیا کہو گے؟ جوتا شریف کہیے. اب سنیے آگے اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا بتایا، شاعروں نے کیا بتایا، غیروں نے کیا بتایا، وید کے پڑھنے والوں نے کیا بتایا. ایک ذات ہے جس کا نام کال کا پرشاد ہے. کال کا پرشاد جی ایک بہت بڑی شکتی کا نام ہے. کال کا پرشاد منوش جی نے بڑے پیار سے کہا. ان سے لوگوں نے پوچھا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا. کیا پوچھا؟ کہا اے کال کا پرشاد آپ کو کیا چاہیے؟ اے کال کا پرشاد آپ کو کیا چاہیے؟ مال چاہیے کہ منال چاہیے کہ دکان چاہیے کہ مکان چاہیے کہ جائیداد چاہیے کہ ثروت چاہیے کہ ہیرے چاہیے کہ جواہرات چاہیے کہ سونا چاہیے کہ چاندی چاہیے؟ بڑے پیار سے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ زمین سے آسمان تک ہو اگر مالک انبار. یہ بات اگر آپ سنجیدگی سے نہیں سنیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے آپ میری طرف توجہ دیں اور سنتے چلیے. زمین سے آسمان تک ہو اگر مالک انبار، دریا سے موتی بنے پارس بنے کوثر. بتائیے اتنا مال جس کے پاس ہو جائے گا کسی کو شمار میں لائے گا؟ کسی کو گنتی میں لائے گا؟ ارے سو کہ ہم ایک تھپی رکھ لیں تو شمار میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے کسی کو. اور اگر زمین سے آسمان تک مال ہو جائے تب؟ ارے بولیے. اب لگتا ہے فیل ہونے والے ہیں آپ. ہے آخری رزلٹ ہے، بڑھیا امتحان دیجئے. کہیے سبحان اللہ، مسکرایا کیجئے. اور یہاں سے وہاں تک مال ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ پتہ نہیں کیسے کیا کر ڈالے گا. تو جب پوچھا زمین سے آسمان تک ہو اگر مالک انبار، دریا سے موتی بنے پارس بنے کوثر. کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو اب کیا لے؟ ارے برکہ نالین محمد سر پہ اٹھا لے، سر پہ اٹھا لے، سر پہ اٹھا لے، سر پہ واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. کیا اٹھا لے؟ سر پہ اٹھا. سر پہ اٹھا لے. آپ بار بار مجھ سے کہتے رہے کہ حضرت علامہ مرحوم الحاج خطیب الہند غلام محی الدین سبحانی قبلہ کی یادگار ہے جو میں آج کر رہا ہوں. میں بھی انہی کے گاؤں کا ہوں. یہ میرا پورا خاندان سبحانی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور مجھے سبحانیت پہ ناز ہے. ایسا مجھے مخدوم ملا ہے جو سید ایسے ہے جو حسنی بھی ہے. واہ واہ واہ، بے شک. سبحان اللہ. مجھے ناز ہے الحمدللہ. بار بار یاد دلاتے رہے تو میں بھی یاد دلا رہا ہوں کہ جنہوں نے قائم کیا ہے ان کی بھی یاد لیجئے. کیسے یاد لیں گے؟ کیسے یاد لیں گے؟ پڑھیں شیخ. او سبحان اللہ، پیار سے بولو. تیرے قدموں میں ہے جو غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں ہے جو غیر کا منہ کیا دیکھے. آگے شعر نہیں یاد کرتے آپ لوگ؟ کون نظروں میں چچے دیکھ کے تلوا تیرا، تلوا تیرا، تلوا تیرا، سبحان اللہ، بے شک. تلوا تیرا، تلوا تیرا، تلوا تیرا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا ہیں، اللہ اکبر. تشریف فرما ہے اور
میں طلبہ جلوہ کی بات کر رہا ہوں، اسی پہ میری تقریر ہوگی اور ختم کر دیں گے اسی پر. طلبہ اور جلوہ سمجھیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ پیار سے بولے. سبحان اللہ. تو کالکا پرساد جب پوچھا تو کیا کہا؟ کیا کہا تھا؟ کیا مانگا؟ مال مانگا؟ نہیں. دولت مانگی؟ ثروت مانگی؟ نہیں، کچھ نہیں مانگا. کہا کیا کہتے ہو؟ تو سنو، کالکا پرساد جی کا عقیدہ دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. کالکا پرساد جی کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، مجھے نہ مال چاہیے، نہ مجھے منال چاہیے، نہ مجھے دکان چاہیے، نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے جائیداد چاہیے، نہ مجھے زمین چاہیے، نہ مجھے ہیرے چاہیے، نہ مجھے جوہرات چاہیے. اگر کالکا کو چاہیے تو نبی کا نعرہ پاک چاہیے. اگر چاہیے تو عبد مختار کا نعرہ پاک چاہیے. اگر چاہیے تو نبی کا جوتا شریف چاہیے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. واہ. یہ کس نے کہا تھا؟ کیا حضرت صدیق اکبر نے کہا؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا؟ اے سنیو، تم ذرا سوچو، یہ وید کے پڑھنے والوں کا یہ عالم ہے کہ کالکا پرساد جی نے اپنے پاؤں کے نوکوں سے ٹھوکر مار دیا اور کہا سن اے دنیا دار، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو نبی کا نعرہ پاک چاہیے. کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ غوث آدم کی محبت میں للکارا جا رہا ہے. آپ اتنی دیر بیٹھو، اتنی دیر بیٹھو، تم سنیت کا ڈنکا پیٹتے ہو، کہتے ہو غوث آدم کے ہم دیوانے ہیں، خواجہ خلیل نواز کے دیوانے ہیں، ہم مخدوم بلہری کے چاہنے والے ہیں، حضور شیخ الانبیاء کے ماننے والے ہیں، ہم حضور متین الانبیاء کے ماننے والے ہیں. کیسا تمہارا ماننا ہے؟ اس محفل میں آتے ہو تو چہرہ بنا لیتے ہو، ایسی محفلوں میں آتے ہو تو اسے لگتا ہے کتنا بوجھ تمہارے اوپر لد گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے بھگا کے آئے گئے ہو، کتنا بوجھ تمہارے اوپر آ گیا ہے. اتنے رنجیدگی کے ساتھ بیچارے بیٹھے ہیں. اب تو پھنس گئے پھنس گئے پھنس گئے پھنس گئے پھنس گئے پھنس گئے. پھنس نہیں گئے، خدا کی قسم. آج سنی مسلمان ہے، جب غوث آدم کا نام سنتا ہے تو پھنس نہیں گئے بلکہ ڈٹ گئے. واہ واہ. کیا کر گئے؟ ڈٹ گئے. ڈٹ گئے. اور جب بات آئی تو مکمل سچ گئے. واہ. کہہ دو سبحان اللہ. کیا گئے؟ سچ گئے، ڈٹ گئے اور سچ گئے. اور جب وہ بھی کمینہ دیکھا تو کہا یہ تو ڈٹ گئے سچ گئے، اور جب یہ حال دیکھا تو واہ. کیا ہو گیا؟ وہ ہٹ گئے. ہٹ گئے. اور ہٹ کیا گئے؟ ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے. واہ. کیا ہو گئے؟ کلیجے بھی ہٹ گئے. پھٹ گئے. اے سنیو، مزاج بدلو، کالکا پرساد جی کو سمجھو. جب ان کا کہنا ہے تو تمہارا کہنا کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری بولی کیا ہونی چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے. اے سبحانی صاحب، تم بیٹھنے کی بات کرتے ہو، جان مانگو تو جان دے دیں گے، مال مانگو تو مال دے دیں گے، مال مانگو تو مالان دے دیں گے. اب غوث آدم پر سب قربان کر دیں گے. واہ واہ واہ. بے شک. تیار سبحان اللہ. بے شک. دیر تو نہیں گئے؟ نہیں. اے دیر تو نہیں گئے؟ تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیار سے بولیے سبحان اللہ. تو کیا چاہیے مجھے؟ نبی کا نعرہ پاک چاہیے. پاک چاہیے. علماء تشریف رکھتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ دو مفتی تشریف فرما. ماشاءاللہ. صوفی صاحب میرا پابند حکام شریعت جلوہ بار ہیں ماشاءاللہ. آپ ان کی بارگاہ میں جاؤ، پوچھو. یہ تو ان کا کہنا ہے، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث کو بخاری نے بھی بیان کیا ہے، مسلم نے بھی بیان کیا ہے. واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابیوں کے مجمع سے اچانک غائب ہو گئے، سبحان اللہ، وہ سرکار کا جلوہ، وہ سرکار کا طلبہ کہ لوگ دیکھنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہا کرتے تھے. سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا چند منٹ تو سب بے قرار ہو گئے. سبحان اللہ. جب میرے آقا نے پوچھا تھا حضرت صدیق اکبر سے تم دنیا کی کتنی چیزیں پسند کرتے ہو، تو کہا تھا یا رسول اللہ فدا کبھی وہ میاں یا رسول اللہ، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے یا رسول اللہ. دنیا کی مجھے 3
سب سے زیادہ پسند ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. چیزیں؟ تین چیزیں. تین واہ، چیزیں. بہت اچھے. کہا کیا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ النظر وجہی رسول اللہ. بے شک اے میرے آقا آپ کا چہرے نور بار بار دیکھتا رہوں یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو میری بیٹی عائشہ ہے نا اے، یا رسول اللہ آپ کے عقد میں آ جائے یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے میرے آقا صدیق کی گاہی کمائی پسینے کی کمائی واہ جو محنت کی کمائی ہو ایسے نہیں محنت کی کمائی ہو یا رسول اللہ سب آپ پر لٹاتا رہوں یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اے، سبحان اللہ زندہ باد زندہ. ہے کہہ دو سبحان اللہ. بے شک. پسند پر بھی میری تقریر 2 گھنٹے تک ہوتی ہے 3 گھنٹے تک کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. کہیے سبحان صرف پسند پر. یہ دیکھیں انہیں بھی پسند آ گیا ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ پیار سے بولیے. سبحان اللہ. تو جب چلے تھے تو میرے آقا نے فرمایا تھا اس دیوار کے پیچھے جو بھی ملے اس سے یہ پیغام دے دینا اگر یہ کہہ دے گا تو وہ جنتی ہے. اور جب چلے تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پلٹ آؤ. حضرت ابو ہریرہ کے کان تک آواز پہنچی تو سمجھ گئے یا تو کوئی آیت کریمہ کا ٹکڑا ملنے والا ہے یا تو حدیث پاک کا ٹکڑا ملنے والا ہے. تشریف لائے کہا آقا شاٹ میں دے رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ایسے نہ جاؤ میرا نالین پاک لے اے، بے کیا شک. لیتے جاؤ نالے پاک. نالین پاک لیتے جاؤ. وہ تو ان کی زبان میں اب اپنی زبان میں دیکھو یعنی نبی کا گن کس نے نہیں گایا ہے واہ وہ دیکھو نبی کے بغیر بیڑا پار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ کسی کا نہیں. تو کہ ایسے نہ جاؤ یہ میرا نالین لیتے جاؤ. عربی عبارت یوں ہے اذهب بنعلی هاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا نالین لیتے جاؤ اور اس دیوار کے پیچھے جو ملے گا اور جو سچے دل سے کہہ دے گا اشہد لا الہ الا اللہ فبشرہ بالجنہ تو اسے جنت کی بشارت ہاں ہاں بے شک سبحان کیا دے اللہ دینا؟ جنت کی جنت کی بشارت. بشارت دے دینا. اس پر بھی بہت سوالات اور جوابات ہیں. بے شک. حالانکہ اس سے اشارہ کچھ لوگوں نے سمجھا صرف لا الہ الا اللہ لیکن کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. بے شک. یعنی کبھی آدمی شارٹ میں بول دیتا ہے لیکن مطلب پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے پورا ہوتا ہے. جیسے آپ صوفی صاحب کے بارگاہ میں آئے کہا حضور کوئی مجھے عمل بتا دیجئے تو انہوں نے کہا کلمہ شریف پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. تو پورا کلمہ کیا آپ کا لا الہ 100 بار پڑھو گے تو وعدے مغفرت ہے خدا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. بے شک. کسی بھی تے پڑھو گے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ ہے پڑھو بابو شریف ہے جنت میں چلے جاؤ گے. ارے ان کی بھی تو دیکھو کیا کہتے ہیں لا الہ نپاپم الا الہم پرم پدم. لا الہ کہو گے تو آپ کا پاپ مٹ جائے گا. لا الہ کہو گے تو پاپ مٹے گا گناہ مٹے گا. اور جیسے کہو گے الا اللہ تو ہردے کو پرم پد میں مل جائے گا. بے شک. دل کو سکون ملے گا قرار ملے گا. لیکن یہ بات بتاؤ جنت ملی نہیں. جنت کا پیغام دیا گیا نہیں نا. کیا ہوا صاحب مائک ماشاءاللہ میں سمجھا آپ غصے میں ہو گئے تو اسی کو ٹھوکنے بجانے لگے. چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیار سے بولیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا دل کو سکون مل گیا. اتنا جلدی سبق بھول جاتے ہیں آپ. میرے غوث نے تو 3 سیکنڈ میں حافظ. واہ. بہت پیارا واقعہ ہے. دیری نہیں لگی. سلام پھیرا ایک ہی نہیں بلکہ پورے جتنے سمبے تھے سب حافظ. اے بے شک. یہاں 3 سال پڑھائی کرتے ہیں تو یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پلایا جاتا ہے. اے بے شک. وہاں
پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو لا الہ نے کہا, لا الہ کہا تو پاپ مٹ گیا, گناہ مٹ گیا. الا اللہ نے کہا تو ہردے کو پرمپت بھی مل گئی, سکون مل گیا, قرار مل گیا. لیکن جنت کہاں ہے, سورگ کہاں ہے, جنم بیکونٹھ کہاں بتاؤ. قبر میں جاؤ تو سوال تین ہوگا, من رب کا مدین. جنت کہاں ہے, جنت کہاں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, جنت کہاں ہے. یہ میرا نہیں, برہمنوں نے کہا, پنڈتوں نے کہا, وید میں کہا, وید دیاج جی نے کہا, تلسی داس جی نے کہا, بڑے پیار سے کہا. لا الہ الا اللہ پرم پدم. لا الہ کہو گے گناہ مٹ جائے گا, الا اللہ کہو گے تو ہردے کو سکون مل جائے گا, ہردے کو قرار مل جائے گا, پرم پد بھی مل جائے گی. لیکن جنت کہاں ہے, سورگ کہاں ہے. تو کہتے ہیں اے نادان, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی. آگے تجھے بننا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا, نام محمد کا وظیفہ پڑھنا پڑے گا. نام محمد تمہیں آج الاپنا پڑے گا, نام محمد کا وظیفہ کرنا پڑے گا, نام محمد تمہیں الاپنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی کو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پرم پدم جنم بیکونٹھ برام نیتی تجری نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم. بہت اچھے. تو لا الہ آپ نے کہا تو پام مٹ گیا, الا اللہ نے کہا ہدے کو پرم پد میں مل گئی. اب اگر جنت چاہیے تو نام محمد کا وظیفہ کرنا پڑے گا. پتہ ہے چل گیا کہ بغیر نام محمد کے بیڑا پار نہیں ہوگا. جب تک ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں آئے گا, ہمارا آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اے لوگوں, اگر کامیابی چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں لے لیجئے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخر میں بھی کامیاب. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کیا میرے حضور غوث اعظم نے پیغام نہیں دیا؟ یہی ان کا بھی پیغام. بے شک, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کی ذات کا عالم تو یہ ہے, ایک شعر سے میں بتانا چاہتا ہوں. غوث اعظم متقی ہر آن میں, بے شک, غوث اعظم متقی ہر آن میں, ارے چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں, بے شک, سبحان اللہ, سبحان چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان. رمضان میں. بتائیے, ہم اور آپ بھی پیدا ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی رمضان میں تو پیدا ہی ہوا ہوگا, ہے کہ نہیں. لیکن بات بتاؤ, کیا دودھ وہ نہیں پیتا ہے؟ یہ غوث اعظم کی ذات ہے. یعنی اشارہ یہ ہے, اشارہ صرف سن لیجئے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی انہوں نے روزہ رکھا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, جو بچہ پیدا ہو, جب اس کے پیدائش کا یہ عالم ہے, تو پھر ان کی جوانی کا عالم کیا رہا ہوگا, ان کے بزرگی کا عالم کیا رہا ہوگا. ارے یہ تو چھوڑو, یہ تو ظاہر کا یہ عالم ہے. ماں کے پیٹ میں غوث اعظم ہے اور قرآن حفظ کرتے رہے, پڑھتے رہے. ان کے باطن کا جب یہ عالم ہے تو پھر ان کے ظاہر. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, نعرہ تکبیر. واہ واہ, بہت ختم ہی کرنے والا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر پڑھو. بندہ قادر کا ہے, قادر بے ہے عبد. ہاں, بے شک, بہت اچھا. واہ واہ, بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے, ظاہر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر, عبد القادر, عبد القادر, عبد القادر. اللہ اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں, یہ غوث اعظم کے کمالات ہیں. بے شک, سبحان اللہ, یہ ان کے کرامات ہیں. بے شک, یہ اتنی کرامتیں ہیں حضور غوث اعظم کی, کہ پوری زندگی بیان کرتے رہو تو ختم نہیں ہو. بے شک, ایسی ایسی کرامتیں ہیں. سبحان اللہ. تو وید دیاج جی نے کہا, یہ بتایا, تلسی داس جی نے بتایا, اور حقیقت میں جب ان لوگوں نے بتایا تو وید ہی کی روشنی میں, قرآن ہی کی روشنی میں, بزرگوں کے مذہب ہی کی روشنی میں. اب آپ اندازہ لگائیں, جب ان کا یہ کہنا ہے تو پھر ہمیں کس طرح سے پابندی کرنا چاہیے, ہمیں کیسے بتانا چاہیے. جیسا کہ وید دیاج جی نے بڑے پیار سے کہا تھا, آج ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں, بڑے دھیان سے سنیے اور یہ وید یاد کر لیجئے تاکہ آپ کے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہ رہے. یہاں پہ کچھ بات کچھ رکھو, وحد قرآن سنت مت بھاگو.
کہیے سبحان اللہ. یہاں ناپ بات کچھ راکھو وحد قرآن سنت مت بھاگو اور راجنیت بھوپیری دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے. راجنیت بھوپیری دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے. آسیر چدر سننا چاری دن کر بنی سوئی بھوباری ارے تب سمنو جنر بیکاری سمرت نام ہو یہی بردھاری. دنو چار وچارو ہنیسا مرمنے بھجے نام مرمنے کلیسا اوم نم سنجمانی والجنہ محمد ران کے مرمن جانی اوم نم شاہ 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 شاہ. بتائیے میں ہی نہیں ان کی بھی گیت آپ نے سنا ہے. اب آخر میں بالکل میں چل رہا ہوں ایک دم بالکل اخیر میں چل رہے ہیں. اوم نمः سواہا. پوچھئے آپ بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ نہیں اوم نمः سواہا. بڑی تحقیق کی بات دے کر کے جا رہا ہوں. علماء بیٹھے بھی ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. اب آپ یہ بتائیں اوم نمः کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ انما الف نون میم الف انما الف نون میم الف کتنے ہو گئے؟ کہ بیٹا 4. یہ بھی لگتا ہے سو کے آ گیا ہے کہ نہیں؟ چلیے ماشاءاللہ ڈبل ثواب مل رہا ہے آپ لوگوں کو. یہ بچے بڑے اچھے ہیں. جب بچوں کا یہ عالم ہے تو آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس سال جلسے میں نذرانہ دے کر کے آپ لوگوں کو بلانا پڑے. ایسا نہیں ہوگا نا؟ ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اچھا مجمع میں ہے کوئی نعرہ لگا سکتا ہے یا آخری نعرہ ہے کوئی؟ سب ڈھیلا ہے. چلیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. کہیے سبحان اللہ. کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کہا اور بتایا. آپ سے میں نے کہا انما میں 4 لفظ ہیں. علماء کی بارگاہ میں ذہنیت ادب کیجئے اور پوچھئے انما کا مطلب کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے بابو انما میں 4 حروف ہیں. اس کی گنتی نکالو اس کا عدد نکالو اس اچھر کی گنتی نکالو ایک ایک کر کے. انما تو الف کا 1 الف کا 1 نو کا 50 50 1 51 میم کا 40 کتنا ہو گئے 91 پھر الف کا 1 کتنا ہو گیا 92 دماغ جھجھوڑ کے رکھ دیا اور اسی ایک لفظ نے بتا دیا انما نے کہ نادانو اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو بغیر اس کے نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ ہو چاہے یہ ہو انما شاہ انما شاہ انما شاہ. جب نبی 4 ہوں گے تب تو بیڑا پار ہوں گے. تبھی تو شاہ ہوگا تبھی تو شاہ ہوگا تبھی تو شاہ ہوگا. ورنہ سب خراب ہو جائے گا انجام برا ہو جائے گا. نبی کے بغیر بیڑا پان نہیں ہو سکتا. کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں. نبی کی حکومت ہر جگہ. بے شک. سبحان اللہ. ہم لکھتے 786 92 لکھتے کی نہیں لکھتے ہیں 786 92. سبحان اللہ. میں نے کہا ہر شے پر میرے آقا کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا. سرکار کی حکومت ہے. آئیے سادھو سنت کبیر داس سے پوچھ لیا جائے جن کے مرگھٹ سنت نگر کبیر میں پوچھا جائے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کہا تھا اور آج ان کی بات میں دہرا رہا ہوں. قلم کاپی لے کر کے صبح آپ حساب کر لینا. غلط آئے گا تو پھر صحیح کیا جائے گا. اگر میں ہی غلط بول رہا ہوں تو پھر اس چیز کی اصلاح کی جائے گی. بڑے پیار کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سادھو سنت کبیر داس نے کہا تھا کیا؟ بڑے پیار سے کہا عدد نکالو جس اچھر کے 6 گن کر لے اور دہی ملے کے 5 گن کر لو 20 کا بھاگ لگائے.
سینہ مضبوط کر لیجئے, سینے میں لوڈ کیجئے, ہو سکتا ہے موبائل ساتھ چھوڑ دے آپ کا. چلیے دیکھیے, عدد نکالو جس اچر کے چوگن کر لے وائے, ارے 2 ملے کے 5 کر لو 20 کا بھاگ لگائے, اب باقی بچے کے 9 گن کر لو تو اس میں اور ملائے. ارے کہہ دے کبھی سنو بھائی سادھو نام محمد واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت نام محمد ہائے آئے, نام محمد ہائے. جوڑ لو, زمین لے لو, جوڑ لو, آسمان لے لو, حساب کر لو. یقیناً جب نیچے جو عدد آئے گا 92 آ جائے گا. اس سے پتا چلا ہر شے پر میرے آقا کی حکومت ہے. کہاں کہاں دیکھو گے ہر چیز پر میرے آقا کی حکومت ہے. میرے آقا کا جلوہ کہاں کہاں دیکھو گے. میرے آقا کا جلوہ پچھم میں بھی ہے, میرے آقا کا جلوہ پورب بھی ہے, میرے آقا کا جلوہ شمال و جنوب میں ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, ہر جگہ ہے. کہاں سے دیکھو گے میں نبی کا جلوہ وید میں ہے, نبی کا جلوہ رسوید میں ہے, نبی کا جلوہ رگوید میں ہے, نبی کا جلوہ شام وید میں ہے, نبی کا جلوہ رگوید میں ہے, نبی کا جلوہ روشن اتر پران میں ہے, نبی کا جلوہ 18 پرانوں میں سے ایک پران میں ہے. نبی کا جلوہ کہاں کہاں دیکھو گے. نبی کا جلوہ قرآن پاک میں ہے, نبی کا تذکرہ احادیث پاک میں ہے. کہاں کہاں دیکھو گے مصطفیٰ کا جلوہ ہر طرف ہے, مصطفیٰ کا جلوہ ہر طرف ہے. دنیا میں ہو تب بھی میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہے جس میں آپ چمک رہے ہو, جس میں آپ چل رہے ہو, جس میں اجالے و اندھیرے کی تمیز ہو رہی ہے. آج یہاں بھی میرے نبی کا جلوہ ہے, اور جب مرو گے تو قبر میں بھی میرے نبی کا جلوہ ہوگا. میرے سرکار تشریف لائیں گے.